انقلاب زندہ باد، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 8واں انشا۔ یعنی آپا کے کالج میں الیکشن تھا اور وہ، ان کی سہیلیاں اور میں انتہائی مصروف۔ راتوں کو دیر گئے تک جاگ کر پوسٹر بنانا، پیمفلٹ لکھنا اور خوب ہنگامہ کرنا۔ روز نئے نئے الفاظ سننے کو ملتے، سماج، شعور، طبقاتی کشمکش وغیرہ۔ اس دن پوسٹر پر خوشخطی کا کمال دکھاتے ہوئے میں نے پوچھا، انقلابی کون ہوتا ہے یعنی آپا؟ گرم کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے بولیں، آج کل انقلابی ہونا فیشن بن کر رہ گیا ہے۔ سچ پوچھو تو سچا بھگت سنگھ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ پھر میں نے برابر کے صوفے پر دھم سے دراز ہوتے ہوئے پوچھا، یہ بھگت سنگھ کون تھا بھلا؟ وہ بولیں، ایک سچا انقلابی اور ہند و پاک کا ایک بھولا بسرا ہیرو، انگریزوں سے آزادی کے لیے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والا۔ وہ 1907 میں موجودہ پاکستانی پنجاب میں پیدا ہوا تھا اور صرف 23 سال کی عمر میں 1931 میں انگریزوں نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا تھا۔ لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک آزاد روح تھا ممدو، برصغیر کے تمام لوگوں کے لیے آزادی پر مصر، اور گاندھی جی سے اختلاف کرتے ہوئے مسلح جدوجہد پر تیار۔ وہ بچپن ہی سے ہر دل عزیز، ذہین اور قائدانہ صلاحیت رکھتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں وہ 1919 میں ہونے والے جلیانوالہ باغ کے سانحے کے مقام کی بے گناہ لہو رنگ مٹی بوتل میں بھر کر گھر لے آیا تھا، اس پر روز پھول چڑھانے، اسے سلامی دینے کے لیے۔ طے شدہ شادی کی رات وہ گھر سے بغیر بتائے جاتے ہوئے اپنے خط میں لکھتا ہے، میری زندگی کا مقصد ہندوستان کی آزادی ہے، ذاتی خوشیوں کا حصول نہیں۔ میں اپنی ذاتی زندگی قوم کی آزادی پر قربان کرتا ہوں۔ پھر وہ نیشنل کالج لاہور میں، جو اس زمانے میں انقلاب کا گڑھ تھا، کا ایک شعورمند، نڈر طالب علم اور ہندوستان ریپبلک ایسوسی ایشن کا اہم اور متحرک رکن بن گیا۔ پہلے تو وہ گاندھی جی کی پرامن سول نافرمانی کا پرجوش حمایتی رہا، لیکن جلد ہی اسے یقین ہو گیا کہ آزادی صرف ہتھیار اٹھا کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر اسی مسلح جدوجہد کے دوران وہ انگریز دستور ساز اسمبلی پر بم پھینکنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ عدالتی بیان میں وہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بہروں سے اونچی آواز میں بات کی جاتی ہے۔ ہمارا کیا ہوا دھماکہ بآواز بلند انگریزوں سے یہ کہتا ہے کہ ہندوستان چھوڑ دو، آزادی اب ہمارا مقدر ہے۔ پھانسی کی رات وہ اور اس کے ساتھی زنجیریں پہنے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے اور بلا خوف و خطر ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا۔ لاشوں کو جلا کر راکھ ستلج میں بہا دی گئی۔ جاری ہے شارق علی، ویلیو ورسٹی۔